اسلامک ریسرچ میڈیا حافظ توصیف الرحمن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو فحاشی، عریانی، برائی کی طرف مائل کریں، ان کے اندر برائی کو عام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ یعنی کہ جو بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر برائی عام ہو، مسلمانوں کو برائی پہ لگا دیا جائے، فحاشی، عریانی پہ لگا دیا جائے، تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو بھائیو، اس دردناک عذاب کو جو اللہ بیان کرے وہ کوئی عام عذاب نہیں ہوگا، بلکہ عبرت والا عذاب ہوگا۔ تو بھائیو، اسی ہی موضوع پر ہمارے ہاں 14 فروری کو یہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے، یہ کیا دن ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کون سا دن ہے اور کس طرح یہ منایا جاتا ہے۔ یہ مغربی ایک تہوار ہے بھائیو۔ رومن ایک آدمی ویلن نائن نامی ایک بندہ، جس کو مذہب نہ تبدیل کرنے کی وجہ سے جیل کے اندر ڈالا گیا، جیل کے اندر رکھا گیا، قید کیا گیا، اور جو جیل کا سپریڈنٹ تھا، جیلر تھا، اس کی بیٹی سے محبت کے باعث محبت کی اس نے اس جیلر کی بیٹی سے، اور جب اس کو سزائے موت ہوئی تو تب اس نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، اور اسی دن اس کو سزائے موت ہو گئی۔ تو یہ اس دن کو، اس کی وفات کو، اس کے مرنے کو یہ لوگ مغربی تہوار ایک ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ میں چند ایک لوگوں کے نظریات اس کے بارے میں بیان کر دوں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر اس دن کو ایک عاشقوں کا تہوار یاد کیا جاتا ہے، اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور انسائکلوپیڈیا بک آف نالج کے اندر اس دن کو 14 فروری کو محبوبوں کے لیے خاص دن کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے بھائیو؟ اس دن جو لوگ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے لوگ پھول خریدتے ہیں اور اپنے محبوب کو پھول پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پھولوں سے بھرا کارڈ گفٹ کرتے ہیں، کارڈ پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ریڈ رنگ کو، ریڈ کلر کو، ریڈ روسز کو لے کر کے اپنے محبوب کے لیے تحفے کے طور پیش کرتے ہیں، اور اپنی محبت اور اپنے احساس کو اس کو یاد دلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بیلون لے کر کے، غبارے آئی لو یو کے نام سے ریڈ کلر کے لے کر کے، اس انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر اس دن کو ایک عاشقوں کا تہوار یاد کیا جاتا ہے، اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور انسائکلوپیڈیا بک آف نالج کے اندر اس دن کو 14 فروری کو محبوبوں کے لیے خاص دن کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے بھائیو؟ اس دن جو لوگ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے لوگ پھول خریدتے ہیں اور اپنے محبوب کو پھول پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پھولوں سے بھرا کارڈ گفٹ کرتے ہیں، کارڈ پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ریڈ رنگ کو، ریڈ کلر کو، ریڈ روسز کو لے کر کے اپنے محبوب کے لیے تحفے کے طور پیش کرتے ہیں، اور اپنی محبت اور اپنے احساس کو اس کو یاد دلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بیلون لے کر کے، غبارے آئی لو یو کے نام سے ریڈ کلر کے لے کر کے اس دن کے اندر اپنی اس محبوبہ کو دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے یہ کام کرنے والا؟ یہ ایک غیر محرم بندہ یا غیر محرم عورت، یہ ایک دوسرے سے محبت کا احساس یاد کروانے کے لیے، محبت کو یاد دلانے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں۔
بھائیو یہ قرآن کے اندر بھی نہیں ہے اور حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، اور پورے ذخیرہ اسلام کے اندر اس طرح کی محبت کرنا، اس طرح کے تحفے کے طور پر یہ پھول دینا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو یہ فحاشی اور یعنی کو عام کرنا چاہتے ہیں مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کلمہ گو لوگوں کے اندر، تو اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عذاب رکھا ہے۔ تو بھائی کچھ اسی طرح کا ہمارے معاشرے کے اندر یہ دن اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور اس دن کے اندر غیر محرم مرد یا عورتیں اپنے اپنے محبوبوں کے ساتھ پارکوں کے اندر، سیرگاہوں کے اندر اور مختلف سینماز کے اندر، سینماؤں میں وہ اس دن کو اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں، اور حالانکہ یہ محبت کا اظہار کرنا محرم کے لیے، غیر محرم کے لیے، کسی غیر محرم کو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ بندہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے، لیکن ویلنٹائن ڈے جو منانا، اس دن کہنا، تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اور ہمارے اندر یہ بات عام ہے، اور اس دن کو کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کسی کی بیوی یہ کام کرے گی تو یاد رکھ لینا یہ ہماری اسلامک کلچر نہیں ہے، اسلام کا یہ رول اور قانون نہیں ہے، نہ اسلام نے یہ ہمیں اس طرح فحاشی اور یعنی کا ہمیں حکم دیا، درس دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ نے تو ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹیوں کو یہ درس دیا کہ کوئی بھی خواتین راستے کے درمیان میں نہ چلے، بلکہ ایک سائیڈ پہ ہو کر کے چلے۔ صبح جب خواتین نے یہ بات سنی تو دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے چلنا شروع کر دیا، یعنی کہ نبی علیہ الصلاۃ کے عمل اور آپ کے اس حکم پہ اتنا عمل ہوا کہ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ازواج بالکل راستے کے ایک کنارے پہ ہو کر کے چلا کرتی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ کا کوئی بھی حکم آیا اور خواتین نے اور صحابہ اکرام نے فوراً اس پہ عمل کر کے دکھایا، لیکن اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، اور وہ معاشرے کے اندر غیر محرموں کو پھول پیش کرے اور دے ان کو۔ یہ اسلام کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اپنی غیرت کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ بھائی اسلام کے اندر نبی علیہ الصلاۃ نے بیان فرمایا، جو حیا ہے، جو کسی بندے کی آنکھ کے اندر جو حیا ہے، اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے ایمان میں سے ہے۔ یہ تو اسلام کا درس ہے۔ اسلام کہتا ہے لوگو حیا کرو، لوگو حیا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو راستے پر نہ بیٹھو، کسی راستے کے اوپر کوئی بندہ نہ بیٹھے۔ کہا اگر کوئی بیٹھے تو راستے کو اس کا حق دو۔ جب پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو، غض البصر، یا اپنی نگاہوں کو جھکا لینا، یہ راستے کا حق ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ نے نگاہوں کو نیچا کرنا فرمایا۔ شادی کرو، شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا آپ کی نگاہیں نیچی ہوں گی، آپ نیچے دیکھو گے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ نے بیان فرمایا۔ بھائیو حضرت فضل بن عباس کا رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ اونٹ نہر کرنے والے دن آپ کے پیچھے حضرت فضل بن عباس کو بٹھایا ہوا، تو اتنے میں ایک قبیلے کی عورت آئی ہے، اور عورت نے نبی علیہ الصلوۃ سے فتویٰ پوچھا، فتویٰ پوچھ رہی ہے، اور حضرت فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ نے حضرت فضل بن عباس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر کے گھما دیا، موڑ دیا، کہ غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی نگاہیں موڑ دی، آپ نے منع کر دیا۔ تو بھائیو آپ کو اور مجھے کس طرح اجازت ہوگی کہ ہم غیر محرموں کی طرف دیکھیں، ان کی طرف اپنی نگاہیں گھمائیں، بلکہ ان کو تحفے کے طور پر پھول پیش کریں، پتیاں پیش کریں؟ یہ حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے۔ میرے دین اسلام کا جو اخلاق ہے وہ اللہ نے حیا کے اندر رکھا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنوں کو چاہیے وہ حیا کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، اپنی عزت کو خراب نہ کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بھی بندہ ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں پر داخل نہ ہو، منع فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عورتوں کے پاس کوئی بندہ بھی نہ جائے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر کی حفاظت کرنا
نظر کی حفاظت کرنا زبان کی حفاظت کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ فرمایا کہ لوگوں اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھو، تمہارے پاس سے کوئی بھی خاتون گزرے، کوئی بھی عورت گزرے تو آپ اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھو، نہ دکھاؤ۔ اور یہ مغربی کلچر جو ہے یہ ہمارے اندر لانچ کیا جاتا ہے 14 فروری کو۔ ہماری نوجوان نسل، نوجوان ہماری بہنیں اور بھائی اس طرح کے کام کرتے ہیں، نوجوان نسل اس طرح کے پھول پیش کر کے ہمارے اسلام کا جنازہ نکالتے ہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں جس قوم کی تم مشابہت کرو گے کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی عورت یا کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ علیحدہ نہ ہو، کیونکہ نگاہیں جھکا کر کے رکھو۔ اس علیحدگی کے اندر زنا کو عام کیا جاتا ہے، اس علیحدگی کے اندر شیطان بہکاتا ہے، شیطان اس انسان کو کمزور کرتا ہے، اس بندے کے ایمان کو کمزور کر کے اسے گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو بھائی کریں گے، دین کو لانچ کریں گے اس فروری کے 14 فروری کے دن کو ہم نے ویلنٹائن ڈے نہیں بلکہ اسلام کے مطابق اسلامی تہوار سمجھ کر کے اس کو گزاریں گے، اور اپنی مائیں اور بہنوں کو اس طریقہ کار سے اس کام سے روک کر کے اسلام کے اوپر لگا کر کے حیا کے اندر، دین کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہم نے بھی اپنے اس 14 فروری کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے نہ بلکہ ہمیں اس کو اسلام کا ڈے سمجھ کر کے خواتین کے اندر حیا کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خواتین اور مردوں کے اندر یہ پھول کی پتیاں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو اسلام کا درس دے کر کے ایک دوسرے کی کمی کوتاہی ختم کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔